بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. جس جانوں اور مالوں کے بدلے میں ہم نے اللہ وحدہ لا شریک سے کیا خریدا ہے، جنت کو ہم نے لیا۔ اب یہاں پر سوچنے والی بات یہ ہے کہ جب ہم نے مومنین نے اللہ وحدہ لا شریک سے سودا کر لیا کہ ہم نے اپنی جانوں کو بھی دے دیا، اپنے مالوں کو بھی ہم نے کریم اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں دے دیا ہے، حالانکہ یہ جانیں بھی یہ مال بھی سب کچھ اللہ کا تھا، اور پھر بھی کریم اللہ وحدہ لا شریک جنت کے بدلے میں اس کو خرید رہا ہے۔ اور جو پہلے بھی مالک ہو دوبارہ پھر اس چیز کو خریدا نہیں جاتا، تو جب ہماری جانیں بھی ہمارے مال بھی اللہ وحدہ لا شریک کے پہلے تھے، کریم اللہ مالک تھا ان چیزوں کا، تو پھر کریم اللہ نے خریدا کیوں؟ اللہ کریم وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ بے شک یہ جانیں یہ مال سب کچھ عطا تمہیں میں نے کیا تھا، ان جانوں اور مالوں کا مالک تمہیں میں نے بنا دیا تھا، حقیقی مالک ان کا بے شک میں ہوں، لیکن پھر بھی میں یہ تم سے خرید رہا ہوں، اور جس چیز کو خریدا جاتا ہے اس کا مقام بہت اعلیٰ ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے، عظمت والی چیز ہوتی ہے جس کو خریدا جائے۔ تو میں نے جو تمہاری جانوں کو خریدا ہے یہ جانیں بھی تمہاری اعلیٰ ہے، یہ تمہاری عزت ہے، یہ تمہاری جناب والا مقام ہے، عظمت ہے۔ اللہ نے انسان کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے پھر ان چیزوں کو خریدا، اور خرید کر یہ فرمایا کہ اے مومنو کہ میں نے تم سے تمہاری جانوں کو بھی اور تمہارے مالوں کو بھی خرید لیا ہے، اس کے بدلے میں تمہیں کیا دیا؟ اس کے بدلے میں نے تمہیں جنت عطا فرمائی ہے، کہ جنت میں دے کر انسان سے ان کے مالوں کو اور جانوں کو خرید رہا ہوں۔ لوگوں اس بات کو سمجھو کہ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کریم اللہ ان مالوں کا بھی مالک ہے، ان جانوں کا بھی مالک ہے، مالک ہونے کے باوجود پھر انسان سے خرید رہا ہے اور اس کے بدلے میں جنت دے رہا ہے۔ وہ کیوں؟ اس لیے فرمایا کہ جب میں مومنین کو جنت دے کر ان کے مالوں کو بھی جانوں کو خرید رہا ہوں، تو جس چیز کو جو بھی بندہ خریدنے والا خریدتا ہے اس کی نظر میں، اس کے فکر میں، اس کے مقام میں وہ چیز اعلیٰ ہوتی ہے۔ اب ایک چیز اعلیٰ ہوتی ہے تو ہم اس کو خریدتے ہیں نا۔ مثلا اگر کوئی بندہ سیب لینے کے لیے چلا جائے تو اب صاف زیر پیسے دے کر وہ سیب لے گا، اگر وہ پیسے اس کو اتنا ہی پیارے ہوتے تو پھر سیب کو کیوں خریدتا؟ تو مطلب یہ نکلا کہ جو پیسے سیب کے بدلے میں دے رہا ہے ان پیسوں سے بھی اس کو سیب پیارا ہے، سیب یہ فروٹ یہ پھل اس کو اچھے لگتے تھے، تو تبھی اس نے پیسے دے کر وہ سیب خریدے۔ تو جب ایک چیز خریدی جاتی ہے تو وہ اعلیٰ قسم کی ہوتی ہے، اس کا مقام، اس کی عظمت، اس کی شان اعلیٰ ہوتی ہے تو اس کو خریدا جاتا ہے۔ اللہ کریم وحدہ لا شریک نے بھی مومنین کی جانوں اور مالوں کے بدلے میں جنت دی۔ خریدا کیا؟ مومنین کے مالوں کو خریدا، مومنین کی جانوں کو خریدا۔ فرمایا کہ لوگوں میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میرے نزدیک اتنا جنت کا مقام نہیں ہے، بلکہ میرے نزدیک مومنین کی جانوں کا بھی مقام ہے، مومنین کے مالوں کا بھی مقام ہے۔ تو اس لیے میں نے جنت دے کر مومنین سے ان کی جانوں کو خریدا ہے، جنت دے کر مومنین سے ان کو مالوں کو خریدا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کریم وحدہ لا شریک نے تو یہ بالکل واضح طور پر اعلان فرما دیا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، کہ جنت کے بدلے میں نے مومنین سے مال کو بھی خریدا، مومنین کی جان کو بھی خریدا۔ اب مومن بھی وہ ہوگا جو اللہ کے راستے پر مال بھی خرچ کرے گا، اللہ کے راستے پر اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کرے گا، تو صاف ظاہر وہی مومن ہے نا، کہ جس مومن سے کریم اللہ نے جان کو خریدا، جس مومن سے کریم اللہ نے مال کو خریدا، جنت کے بدلے میں بھی جنت ہے۔ اللہ نے تو اعلان کر دیا، لوگوں خریدار جس چیز کو خریدتا ہے اس کے لیے وہ اعلیٰ عظمت والی چیز ہوتی ہے۔ میں نے جنت دے کر مومنین سے تم سے مال خریدا، تم سے میں نے تمہاری جانوں کو خریدا، تو پتہ یہ ہوا اور معلوم یہ ہوا کہ مجھے اتنی جنت پیاری نہیں ہے جتنا مجھے مومنین کی جان بھی پیاری ہے اور مومنین کا مال بھی پیارا ہے۔ اور دیکھیے یہی مال ہم کریم اللہ وحدہ لا شریک کے فرمان کے مطابق خرچ کریں تو
تو کریم اللہ وحدہ لا شریک کتنا کرم فرمائے گا. یہی جان جو سر سے لے کر پاؤں تک یہ ہماری جان ہے، ہمارا جسم ہے، اسی جسم کو ہم اللہ کے راہ پہ پیش کریں گے تو کتنا مقام ہوگا. اب کریم اللہ وحدہ لا شریک نے اس آیت کریمہ کے اندر ایک جہاد کا بھی حکم دیا، اور اسی آیت کریمہ کے اندر کریم اللہ وحدہ لا شریک نے کیا فرمایا؟ فرمایا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ. جب ان دونوں چیزوں کو میں نے خرید لیا ہے، آگے کریم اللہ فرماتے ہیں خریدا کیوں؟ تاکہ مومنین جانوں کے ساتھ کیا کریں گے؟ تاکہ مومنین اپنے مالوں کے ساتھ کیا کریں گے؟ کریم اللہ فرماتا ہے یقاتلون فی سبیل اللہ. میں نے ان کے مالوں کو بھی ان کے جانوں کو بھی خریدا کیوں ہے؟ اس لیے میں نے خریدا ہے تاکہ یہ لوگ اپنے مال کے ذریعے بھی اور اپنی جان کے ذریعے بھی اللہ کے راستے میں جہاد کریں. یقاتلون فی سبیل اللہ، فرمایا یہ اپنے مالوں کے ذریعے بھی اپنی جانوں کے ذریعے بھی جہاد کریں. یقاتلون فی سبیل اللہ، یہ اللہ کریم وحدہ لا شریک نے ان سے وعدہ فرمایا ہے. فرمایا یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کریں. پھر جہاد میں کیا ہوگا؟ اللہ کریم نے خود ارشاد فرمایا فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن. فرمایا جب یہ لوگ جہاد کریں گے اپنے مال کے ذریعے بھی، اپنے مال کے ذریعے ہتھیار خریدیں گے، آلات خریدیں گے، اور اپنے ہتھیار کے ذریعے جناب والا جتنے بھی جنگ کے آلات ہیں ان کو خریدیں گے، اور میں خرید کر پھر اپنی جانوں کو بھی جنگ کے لیے پیش کر دیں گے. اللہ کریم فرماتا ہے یا پھر وہ خود دوسروں کو واصل جہنم کرتے رہیں گے کفار کو، یا پھر ایسا ہوگا کہ فرمایا کہ خود شہید ہو جائیں گے. جب خود شہید ہو جائیں گے کریم اللہ وحدہ لا شریک نے کیا فرمایا؟ فرمایا وعدا علیہ فی التوراۃ والانجیل والقرآن. فرمایا یہ تورات میں بھی، انجیل میں بھی، قرآن میں بھی یہ وعدہ ہے کہ مومنین کی جانوں اور مالوں کو خریدا میں نے کیوں؟ تاکہ اپنے مال کے ذریعے اپنی جان کے ذریعے اللہ کے راستے میں لڑیں، اللہ کے راستے میں نکلیں، اپنی جان کو بھی اللہ کے راستے میں پیش کریں. اور پھر کریم اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا یہ وعدہ میرا ہے، اپنے مومن بندے سے میں نے یہ وعدہ کیا. آگے کریم اللہ نے اسی بات کو آگے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ. فرمایا کہ کتنا وعدہ وہ اچھا ہے کہ جن مومنین نے اللہ وحدہ لا شریک سے جنت کو لے کر اپنی جانوں کو بھی اپنے مالوں کو بھی اللہ کو سپرد کر دیا، اللہ کو دے دی. وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. فرمایا یہ بہت بڑی کامیابی ہے. مر تو پھر بھی بندے نے جانا ہے، لیکن جان وہی اچھی، موت وہی اچھی جب رب کا حکم ہو اور رب کے حکم پہ اپنے مال کو بھی پیش کر دے، اپنی جان کو بھی پیش کر دے. مرنا تو پھر بھی انسان نے ہے نا، روح تو پھر بھی نکل جائے گی. ایکسیڈنٹ کے ذریعے بھی تو بندہ مر جاتا ہے نا، اٹیک ہو جائے تب بھی تو بندہ مر جاتا ہے نا. فرمایا مال چوری بھی تو ہو جاتا ہے نا، ڈکیتیاں بھی تو ہو جاتی ہیں نا. فرمایا یہ مال اور جان دونوں اعلیٰ اس وقت کے بنیں گے، کریم اللہ کی رضا کے اس وقت ہوں گے جب مال اللہ کے راستے میں خرچ ہو اور یہ جان بھی جہاد کے لیے تیار ہو جائے. کریم اللہ وحدہ لا شریک پھر مرنے سے پہلے اپنا دیدار بھی کروائے گا، بلند و بالا مقام بھی عطا فرمائے گا. کریم اللہ فرماتے وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. فرمایا پھر انسان کو بہت بڑی کامیابی ہو جاتی ہے، اتنی کامیابی ہوتی ہے کہ کریم اللہ اس بندے کو بلند و بالا مقام عطا فرما دیتا ہے. جہاد کا لغوی معنی کیا ہے؟ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا، کوشش کرنا. ادھر علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری کے اندر بھی فرماتے ہیں عرف عام کے اندر یہ جہاد کیا ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ بذل الجہدی فی قتال المشرکین فی قتال الکفار لِإِعْلَاءِ کلمۃ اللہ. فرمایا جہاد کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اپنی پوری کی پوری کوشش صرف کر دینا کفار کے قتل کرنے میں، کفار کے ساتھ جنگ کرنے میں، لِإِعْلَاءِ کلمۃ اللہ، اللہ وحدہ لا شریک کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اپنی پوری کوشش سے اسلام کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اپنی پوری کوشش کرنا، پوری کوشش استعمال کر دینا، پوری کوشش صرف کر دینا. مقصد کیا ہو؟ صرف اسلام کی سربلندی ہو. مقصد کیا ہو؟
اسلام کا بول بالا ہو، مسلک کیا ہو اور مطلب کیا ہو؟ فرمایا صرف انسان کا مقصد یہی ہونا چاہیے کہ اسلام کی سربلندی کے لیے ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ سارے کا سارا اسلام کی سربلندی کے لیے ہے۔ جب اسلام کی سربلندی کے لیے ہو تو اللہ کریم وحدہ لا شریک اس جہاد کو، اس کوشش کو، اس جان اور مال کے صرف کرنے کو کریم اللہ اپنی بارگاہ میں مقبول فرماتا ہے۔ وہ جہاد، وہ صرف، اپنی جانوں کو رب کی بارگاہ میں پیش کرنا، اپنے مالوں کو رب کی بارگاہ میں پیش کرنا۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام کے جیسے صحابہ جب میرے محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آقا کریم علیہ السلام سے پوچھا حضور جہاد کیا ہے؟ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جہاد صرف اس لیے کرو تاکہ اسلام کا جو کلمہ ہے وہ سر بلند ہو جائے، اسلام کا جو کلمہ ہے وہ بلند و بالا ہو جائے۔ اسلام کی سر بلندی کے لیے انسانوں کو اپنے گھروں کو چھوڑ کر نکلنا چاہیے، انسان کو ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ جیسے آج آپ کے سامنے موجود ہے کہ آپ بھی سن رہے ہیں خبروں کے اوپر کہ جناب والا اسرائیل نے فلسطین کے اوپر اتنا حملہ کر کے مسلمانوں کے بچوں کو، بوڑھوں کو، عورتوں کو طرح طرح کی آزمائش کے اندر مبتلا کیا ہوا ہے، دھماکے، پورے کے پورے گھروں کو تباہ کرنے کی کوشش، اور جناب بیت المقدس اپنا اقصی مسجد کو گرا دینے کا منصوبہ کہ یہاں گرا کر مسجد کو کچھ اور بنایا جائے گا۔ تو اب یہاں پر دیکھیے کہ کتنا ظلم ستم مسلمانوں پر ہو رہا ہے۔ جب ایسی صورتحال پیش ہوتی ہے اس وقت میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کے اندر جان ہے اور مسلمان ہیں، اسلام کی سر بلندی کے لیے ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے تاکہ ان مسلمانوں کا ساتھ دیں کہ جو اسلام کے نام پہ شہید ہو رہے ہیں۔ کریم اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ، کہ اے ایمان والو کہ جب بھی تم اللہ وحدہ لا شریک کے راستے میں نکلو نا، فرمایا اس وقت نکل کر کوشش کرو، اسلام کی سر بلندی کے لیے تمہاری کوشش ہونی چاہیے تاکہ ہمیشہ اسلام کی سر بلندی کے لیے ہم کوشش کریں اور کفار کا ہم مقابلہ کر سکیں، تاکہ اللہ کریم بھی راضی ہو جائے اور اللہ کا پیارا نبی بھی راضی ہو جائے۔ لیکن یاد رکھیے جب جہاد کا حکم کریم اللہ وحدہ لا شریک نے دیا تو کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ اے ایمان والو کہ جب بھی تم اپنے گھروں سے جہاد کے لیے نکلو نا، پر میں اس وقت تحقیق کر لیا کرو کہ یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، کیا وہ سلامتی کا پیغام تمہاری طرف بھیج تو نہیں رہے؟ اگر تمہاری طرف سلامتی کا پیغام بھیج رہے ہوں پر میں پھر کچھ نہیں کہنا، کیونکہ اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ جب کوئی انسان مسلمان ہونے کا خواہش مند ہو اور یہ کہے کہ ہمیں کچھ نہ کہو، ہم بھی مسلمان ہونا چاہتے ہیں، ہمیں کچھ نہ کہو کہ ہم بھی سلامتی کا پیغام تمہاری طرف لے کر آئے ہیں، تو اللہ کریم وحدہ لا شریک نے فرمایا پھر اس کو کچھ نہ کہو، پھر اس کو کچھ نہ کہو۔ اب اسلام کس چیز کا درس دے رہا ہے؟ فرمایا کہ جب وہ سلامتی کا پیغام بھیجیں، جب وہ چھیڑخانی ختم کر دیں، جب وہ مسلمان ہونا چاہتے ہیں، فرمایا پھر ان کو کچھ نہ کہو، کیونکہ اسلام یہ تقاضا کرتا ہے جب کوئی سلامتی کا پیغام بھیج رہا ہو فرمایا کچھ نہ کہو۔ جب اعلان جنگ ہو، کہاں اعلان جنگ ہوتا ہے؟ فرمایا اعلان جنگ وہاں پر ہوتا ہے جہاں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہو، جہاں مسلمانوں کے بچوں، عورتوں کو، بوڑھوں کو، ضعیف العمر کو اور ہر ممکن کوشش کر کے اسلام کو ختم کرنے کی کوشش ہو رہی ہو، فرمایا پھر وہاں پر ہر مسلمان کا حق اور فرض بنتا ہے کہ اپنے مسلمانوں کی مدد کے لیے، اپنے مسلمانوں کی جناب والا فیور کے لیے، اپنے مسلمانوں کی خیر خواہی کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے اپنے آپ کو اپنے گھروں سے نکالنا چاہیے، ان مسلمانوں کی مدد کرنی چاہیے کہ جو اسلام کے نام پر ذبح ہو رہے ہیں۔ تو آج یہ وقت ہے کہ آج ہمارے پاس دنیا کے اندر ظلم و ستم کفر کا عروج پر جا چکا ہے، مسلمانوں کے بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کی عورتوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، چھوٹے بچوں پر حملہ کر کے سکولوں پر حملہ، مدارس پر حملہ، مساجد پر حملہ، مساجد کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو بتائیے کہ پھر ہمارا حق بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ بتائیے کہ ہماری جو جانوں اور مالوں کا سودا خود کریم اللہ نے کیا تھا تو ہمیں بھی اپنا مال اور اپنی جان صرف کرنا چاہیے کہ نہیں؟ میرے محبوب کریم علیہ السلام کے پیارے صحابی تھے، آقا کریم علیہ السلام کے وہ پیارے صحابی ابو بکر صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارکہ کے اندر جب جنگوں کا یہ معاملہ پیش آیا
مسیلمہ کذاب کے خلاف جب میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نکلے، اس وقت حالت یہ تھی، مسیلمہ کذاب کے پاس 40,000 کا لشکر تھا، 40,000 کا، اور مسلمانوں کے پاس کتنا لشکر ہے؟ چند ہزار مسلمانوں کے پاس موجود ہے، اور جنگ کے لیے نکلے ہیں۔ حضرت سیدنا ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے محبوب کے پیارے صحابی، جن صحابی کو میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر جنت کی بشارت عطا فرمائی تھی، وہ صحابی بھی ساتھ ہیں۔ اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ یہ قانون بنا چکے تھے کہ جو میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی غزوات کے اندر شامل ہو چکے ہیں، غزوہ بدر کے اندر، غزوہ احد کے اندر جو میرے محبوب کے ساتھ تھے، فرمایا آج ہم ان کو قانون بنا رہے ہیں کہ گھر کے اندر ٹھہرائیں گے، جنگ کے لیے ان کو نہیں نکلنا ہوگا، ہم صرف ان کے دیدار کرنے کے لیے، صرف ان کے چہروں کو دیکھنے کے لیے ہم ان کو اپنے گھروں کے اندر بٹھاتے ہیں کہ وہ جنگ کے اندر شامل نہیں ہوں گے۔ لیکن جب ختم نبوت کی پہلی جنگ تھی، مسیلمہ کذاب کی مخالفت میں جب اس نے ہم ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا، اس وقت حضرت سیدنا صدیق اکبر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا بنایا ہوا قانون توڑ دیا۔ آپ نے فرمایا لوگو، قانون بنایا بھی میں نے تھا، آج توڑ بھی میں صدیق اکبر خود رہا ہوں کہ آج محبوب کی عظمت کی بات آ گئی ہے، آج محبوب کی ختم نبوت کی بات آ گئی ہے۔ میں یہ کہ چاہتا ہوں کہ جو میدان بدر کے اندر میرے محبوب کے ساتھ شامل تھے وہ بھی باہر نکلیں، جو میدان احد میں میرے محبوب کے ساتھ تھے وہ بھی باہر نکلیں، سارے کے سارے مسلمان نکل کر اپنے محبوب کی عزت کا پہرا دیں اور میرے محبوب کی عزت اور میرے محبوب کی ختم نبوت کی حفاظت کریں۔ اور ساروں کے لیے یہی قانون ہے کہ سارے کے سارے نکل کر میرے محبوب کے محافظ بن جائیں۔ جب سارے کے سارے میرے محبوب کے محافظ بننے کے لیے تشریف لے کر آئے، سارے میرے محبوب کے غلام، چند ہزار پر قافلہ تھا، اور جب آپ میدان کے اندر آئے، جنگ یمامہ تھی، جب آپ جنگ یمامہ کے لیے باہر تشریف لے کر آئے، اس وقت ہوا کیا ہے کہ کئی کفار کو صحابہ کرام نے واصل جہنم کیا۔ واصل جہنم کرنے کے بعد کئی لوگ جناب والا اپنے اپنے گھروں کے اندر، اپنے اپنے قبیلوں کے اندر، اپنے اپنے قلعوں کے اندر داخل ہو گئے، اپنے قلعوں کے اندر داخل ہو کر اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ لیکن ادھر میرے محبوب کی محبت کا جذبہ، میرے محبوب کی محبت کا پٹا جن صحابہ کے گلے میں تھا نا، ان میں سے حضرت سیدنا برہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ البدایہ والنہایہ کے اندر موجود ہے۔ حضرت سیدنا برہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آ کر فرمانے لگے کہ اے میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے غلاموں، یہ جنگ ہماری اپنی ذات کی نہیں ہے، یہ جنگ میرے محبوب کی عزت و ناموس کی جنگ ہے، یہ ختم نبوت کی جنگ ہے۔ فرمایا کہ ایسا کرو کہ مجھے جناب والے تخت کے اوپر بٹھاؤ، اور تخت کے اوپر تلواروں کو، نیزوں کو رکھ دو، اور پھر تلواروں اور نیزوں کا جناب اونچائی بھی کچھ ہوگی، پھر ان نیزوں کے اوپر مجھے بٹھا دیا جائے، اور پھر اس تخت کو اپنے ہاتھوں پر اٹھاؤ، اپنے کندھوں پر اٹھاؤ، اٹھا کر جو کفار کا جناب والا یہ قلعہ ہے، اس قلعے کی دیواروں کے باہر لے آؤ، تمہارے قد کی اونچائی بھی ہوگی، تمہارے ہاتھوں کی بلندی بھی ہوگی۔ فرمایا پھر تخت کے اوپر جو تلوار اور نیزے رکھے ہیں، فرمایا ان کی اونچائی بھی ہوگی، اونچا کر کے فرمایا کہ پھر مجھے اکیلے آدمی کو ان کفار کے قلعوں کی دیواروں کے اوپر سے گزار کر مجھے اندر داخل کر دو۔ صحابہ نے کہا کہ آئے برہ بن مالک، اتنا تو بتاؤ، اگر آپ اکیلے آدمی ان کے قلعے کے اندر داخل ہوں گے، یہ قلعے کے اندر ان کے مجاہدین، ان کے بڑے بڑے جناب سپاہی، ان کے جنگجو قلعے کے اندر گھسے ہوئے ہیں، تو اتنے لوگ وہاں پر ہوں گے، آپ اکیلے جا کر کیا کریں گے؟ آپ نے فرمایا لوگوں، یہ جذبہ کوئی میرا ذاتی نہیں ہے، یہ جذبہ، یہ جان اللہ وحدہ لا شریک نے ہم سے لے رکھی ہے، یہ مال ہمارا لے رکھا ہے، یہ جانیں اللہ کریم وحدہ لا شریک نے ہم سے لے لی ہیں۔ اللہ کریم نے ان کے بدلے میں ہمیں جنت عطا فرمائی ہے۔ فرمایا ہمیں نہ اپنی جانوں کی پرواہ، نہ اپنے مالوں کی پرواہ، نہ ہمارے بچوں بیویوں کی پرواہ۔ فرمایا تمہارا کام یہ ہے کہ مجھے تخت کے اوپر بٹھا کر اونچا کر کے قلعے کے اندر ڈال دو، مجھے پھینک دو۔ فرمایا الکودی، مجھے ڈال دینا تمہارا کام ہے، پھر دیکھنا صحیح محبوب کا غلام جا کر اندر کرتا کیا ہے۔ حضور کا غلام برہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے جناب والا بڑی محبت بڑے جول ارشاد فرمائے، فرمایا مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ میں خودکشی وہاں پر کر لوں گا، میں یہ نہیں کہتا قلعہ ان کا ہے، اس قلعے کے اندر سارے کے سارے کافروں کے جنگجو ہیں، ہزاروں آدمی، سینکڑوں آدمی وہاں پر کھڑے ہوں گے، اکیلا آدمی وہاں جا کر کیا کرے گا؟ میں ڈرتا نہیں ہوں کہ جب اللہ نے یہ جان خرید لی ہے، جب اللہ نے ہمیں جنت عطا فرما دی ہے،
ہمیں ڈرنا کس چیز پہ ہے؟ اسلام کی سربلندی کے لیے، کلمہ حق بلند کرنے کے لیے، محبوب کی محبت میں ناموس رسالت پر پہرا دینے کے لیے، محبوب کی ختم نبوت کے محافظ بن کر جب ہم ان کے کلوں کے اندر اتریں گے نا، پھر دیکھنا صحیح، کلے ان کے ہوں گے، تلواریں ان کی ہوں گی، نیزے ان کے ہوں گے، پھر میرے محبوب کا غلام، میرے جیسا بندہ، برہ بن مالک جیسا ان کے کلے کے اندر داخل ہو کر پھر دیکھنا صحیح کہ کرتا کیا ہے۔ کفار کے کلے، کفار کا ساز و سامان، محبوب کا ایک غلام اندر جانے تو دو، پھر دیکھنا صحیح کہ کریم اللہ کرتا کیا ہے، مدد فرماتا کیسے ہے، میرے محبوب کی وجہ سے عزت ملتی کیسے ہے۔ میرے محبوب کا وہ غلام جب اتنے جذبات دیکھے، جذبات دیکھنے کے بعد میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے ایک تخت تیار کیا، اس تخت کے اوپر جناب والا نیزے رکھے، اس کے اوپر جناب والا وہ تلواریں کچھ رکھی، اس کے اوپر کچھ ساز و سامان رکھا تاکہ یہ اونچا ہو جائے، اس کے اوپر میرے محبوب کے پیارے صحابی حضرت سیدنا برہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بٹھایا، بٹھانے کے بعد لوگوں نے جناب والا اپنے ہاتھوں کے اوپر تخت اٹھایا، اٹھانے کے بعد ان کے ہاتھوں کی کچھ اونچائی، کچھ ان کے قد و قامت کی اونچائی اونچا کر کے بڑی مشکل کے ساتھ حضرت سیدنا برہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیوار تک پہنچا دیا۔ برہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوار کے اوپر سے گزرتا ہوا جب کفار کے قلعے کے اندر اترے ہیں نا، اتر کر جناب والا تلواریں انہی کے لے کر، نیزے انہی کے لے کر، نیزے انہی کے لے کر، تلواریں انہی کے لے کر ان کفار کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے، مقابلہ کرتے کرتے اس قلعے کا جا کر دروازہ کھولا، کھول کر نعرہ لگایا، نعرہ لگا کر فرمایا، اے لوگوں، مسلمانوں کے جذبے یہ ہوتے ہیں، قلعے کافروں کے ہوں، ختم نبوت کا پہرے دار ایک ان کے قلعے کی دیواروں کو پھلانگ کر اندر داخل ہو جائے اور کئی لوگوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد دروازہ کھولے۔ اللہ ایسے ہمتیں بھی عطا فرماتا ہے، جذبات بھی عطا فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا برہ بن مالک فرماتے ہیں کہ جب دروازہ آپ نے کھولا نا، دروازہ کھولنے کے بعد جناب مسلمان جتنے بھی مجاہدین تھے اس قلعے کے اندر داخل ہو گئے، قلعے کے اندر داخل ہو کر پھر جناب ان کو واصل جہنم کیا، کفار کو جب کفار کو واصل جہنم کیا، وہاں پر قلعے کافروں کے تھے، وہاں پر میرے محبوب کا نام بلند ہو رہا تھا، قلعے کافروں کے تھے، سرزمینیں کافروں کی تھی، لیکن نام بلند میرے مصطفیٰ کا ہو رہا تھا۔ یہ مجاہدین تھے میرے محبوب کے پیارے صحابہ، وہ کیسے میرے محبوب کی عزت کا دفاع کیا کرتے تھے، میرے محبوب کی عزت پر کیسے پہرا دیا کرتے تھے، میرے محبوب کی ختم نبوت پر کیسے پہرا دیا کرتے تھے۔ یہ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا کرم نوازی فرمائی ہے، صحابہ کرام کو کتنا مقام دیا، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے کتنا مقام پایا ہے۔ تو آج میرا بھائی آپ دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین کے مسلمانوں کو کیسے ذبح کیا جا رہا ہے، آج فلسطین کے بچوں پر کیسے ظلم و ستم ہو رہا ہے، حالانکہ حماس کے وہ مجاہد، وہ فلسطین کے وہ مجاہد جب بھی کسی کافروں پر حملہ کرتے ہیں، آج دیکھو ویڈیو ذرا آپ دیکھو تو صحیح، اسلام دیکھ کیسے درس دیتا ہے، کیسے انسان کی جناب والا وہ خدمت کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ جہاں کہیں بھی بوڑھے، کافروں کے بوڑھے بھی نظر آتے ہیں مجاہدین کو، بوڑھوں کو کچھ نہیں کہتے، بوڑھوں کو صرف یہ کہا جاتا ہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، بچوں کو کچھ نہیں کہا جاتا۔ جب بھی حملہ ہوتا ہے تو فوجیوں پر ہوتا ہے، جب بھی حملہ ہوتا ہے تو بڑے بڑے کفار پر ہوتا ہے، لیکن اسرائیل نے سارا ٹارگٹ کیا، جو ضعیف العمر اپنے گھروں میں موجود ہیں ان کے گھروں کو تباہ کیا، ان بوڑھوں کے گلوں کو کاٹا، بچوں کے گلوں کو کاٹا، عورتوں کے گلوں کو کاٹا، وہاں دھماکے کر کے ہر مسلمان شہری کو انہوں نے جناب والا تکلیف کے اندر مبتلا کیا ہوا ہے۔ لیکن وہ مسلمان جن کے دلوں میں اور رگوں کے اندر میرے مصطفیٰ کریم کی محبت کا خون جوش مار رہا ہے، وہ بوڑھوں پر فیرنگ نہیں کر رہے، وہ بچوں پر فیرنگ نہیں کر رہے، وہ کمزوروں پر فیرنگ نہیں کر رہے۔ لیکن یہی چیز ہے جو اسلام اور کفار کے درمیان میں فرق ہے کہ مسلمان پھر بھی تحقیق کرتا ہے، مسلمان پھر بھی ڈھیل دیتا ہے، لیکن کافر وہ ہے کہ کافر آج ہمارے مسلمان ان کافروں کو ماننے کے لیے تیار، اور پھر فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ جناب یہ کہتے ہیں کہ جناب ان کو بھی دیکھنا چاہیے، یہ ظلم و ستم نہ کریں، فلاں نہ کریں، فلاں نہ کریں۔ حمایت کرنے کی بجائے الٹا یہ کہا جا رہا ہے۔ بہرحال یہ وقت ہے جاگنے کا میرا بھائی، بہرحال جو امت مسلمہ کو اللہ کریم وحدہ لا شریک نے پہلے ہی اعزاز دے دیا تھا، وہ اعزاز یہ تھا کہ یہ جانیں بھی کریم اللہ نے خرید لی ہیں، مسلمانوں کے مالوں کو بھی کریم اللہ نے خرید لیا ہے، اس کے بدلے میں کریم اللہ نے جو جنت عطا فرمائی ہے، فرمایا اس مال کو بھی اور اس جانوں کو بھی اللہ کے راستے پر لگاؤ، اللہ کے راستے میں حاضر کر دو، تاکہ کریم اللہ وحدہ لا شریک
تمہیں دنیا کے اندر بھی قبر و حشر کے اندر بھی سرخروئی عطا فرمائے اور بلند و بالا کریم اللہ تمہیں عزتیں بھی عطا فرمائے. دعا ہے کہ کریم اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علیہ. وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا لا نحتاج المال كي نزداد جمالا